اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دے، اور وہ آپ پر اپنی نعمت مکمل فرمائے اور آپ کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ اللہ ان سے ان کی برائیاں دور فرما دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں، حقیقت میں انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور اس نے ان پر لعنت کر دی، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو، اور ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر جو کوئی اس عہد کو توڑے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو اللہ ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ان قریب دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اگر اس نے تمہارے کسی نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف ہرگز کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت برا گمان کر لیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان قریب سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ تو ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے جو دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے ہیں
ان قریب تمہیں سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا، اور اگر تم حکم الہی سے منہ پھیرو گے جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ پھیرا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر جہاد میں شریک نہ ہونے کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے وہ اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو شخص اطاعت سے منہ موڑے وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا اس اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، پھر اس نے ان پر دل کا سکون و اطمینان نازل فرمایا اور انہیں ایک بہت ہی قریبی فتح خیبر کا انعام عطا فرمایا، اور بہت سی غنیمتیں بھی جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، تو اس نے تمہیں یہ خیبر کی غنیمت جلدی عطا فرما دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ نصرت الہی مومنوں کے لیے نشانی بنے اور وہ تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلائے۔ اور دوسری غنیمتیں اور فتوحات بھی ہیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، یقیناً اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے، پھر نہ وہ کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آیا ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے مکے کی وادی میں، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر فتح یاب کر دیا تھا، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ قربان گاہ پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر مکہ مکرمہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر اس وجہ سے ان کی طرف سے بے خبری میں تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو ان کفار سے قتال کی اجازت دے دی جاتی، مگر فتح کی تاخیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے ذریعے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر مکہ مکرمہ کے مسلمان اور کافر جدا ہو جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے کافروں کو ضرور دردناک عذاب دیتے۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنا سکون و اطمینان نازل فرمایا اور انہیں پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر مبنی خواب کو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور تم لوگ امن و امان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوگے، کچھ لوگ اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کچھ لوگ بال کترواتے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے، تو وہ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح خیبر عطا کر دی ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔
محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کی اطاعت الہی کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نور ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی ہیں اور ان کی یہی صفات انجیل میں بھی ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی، تاکہ وہ اللہ ان کی ترقی سے کافروں کی دل جلائے۔ اللہ نے ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔